اس ملک کا وجود صرف فوج نہیں بلکہ فوج، ایئر فورس اور نیوی کے بغیر پاکستان کا وجود نہیں رہ سکتا۔ اس طرح سر اب وقت آ گیا ہے کہ اس ملک میں یہ بھی ایک کھلا سمجھوتا ہو کہ جمہوریت، صاف جمہوریت، شفاف جمہوریت کے بغیر پاکستان چل نہیں سکتا۔ جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، اور اتنی کھلی آنکھیں کہ شرم بھی نہیں آ رہی۔ یہ جو اس طرف سے ہوا ہے ہندوستان کی طرف سے، اور پھر ماشاءاللہ دونوں طرف جذباتی لوگ ہیں۔ یہ جو جھوٹ پہ جھوٹ، میرے خیال میں اس کا ہمیں نوٹس لینا چاہیے، اور اگر ہندوستان کا ہم کچھ نہیں کر سکتے، میں حکومت وقت سے یہ ڈیمانڈ کروں گا کہ کم سے کم پاکستان کی طرف، چیئرمین صاحب، کیا یہ لڑائی صرف افواج پاکستان اور افواج ہندوستان کے بیچ میں تھی کہ نہیں؟ آپ کے پاکستان کے اندر ایسے لوگ تیار بیٹھے تھے کہ اس وقت کا فائدہ اٹھائے اور اداروں پہ حملہ آور ہو جائے۔ بہت شکریہ سر کہ اس سنجیدہ وقت میں آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور ایک پاکستانی ہونے کے ناطے پاکستانی عوام میرے خیال میں جس فخر کے ساتھ آج کل دن رات ایک کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے تمام تر اداروں کو دا لیڈنگ کیپٹن۔ آنریبل ممبر ذرا نشستوں پہ بیٹھیں گے تو پھر تقاریر کا سلسلہ اچھے طریقے سے چل سکے گا۔ جی ایمل ولی صاحب۔ تو میں سمجھتا ہوں سر کہ مبارکباد اول تو تمام پاکستانی قوم، اور اس کے بعد حکومت اور حکومت کے سربراہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، اور ان سے ہوتے ہوتے ان کے کابینہ اور پاکستان کے دفاعی ادارے، پاکستان کے فارن آفس، پاکستان کے میڈیا آؤٹلیٹس۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 9 دنہ جو جنگ تھی وہ ہر سطح پہ، صحافتی سطح پہ ہو، فورن روابط کی سطح پہ ہو، جنگ کی سطح پہ ہو، دفاع کی سطح پہ ہو یا حملے کی سطح پہ ہو، پاکستان ہر شعبے میں جیتی ہے، اور میں تمام تر لوگوں کو اس جیت پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سر، یہ جیت پاکستان کے عزم کا ثبوت ہے۔ یہ جیت پاکستانی قوم جو گلدستہ ہے، مختلف قوموں کا مجموعہ ہے، تمام اقوام، وہ سندھی ہو، وہ بلوچی ہو، وہ پختون ہو، وہ پنجابی ہو، وہ سرائکی ہو، سب اپنے وطن کے لیے ایک ہو کے اپنے دفاعی اداروں اور اپنے حکومت کے شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ سر، اس جنگ میں نئے نسل نے ایک بات بڑی کھل کے سیکھ لی کہ فوج کے بغیر اس ملک کا وجود صرف فوج نہیں بلکہ فوج، ایئر فورس اور نیوی کے بغیر پاکستان کا وجود نہیں رہ سکتا۔ اس طرح سر اب وقت آ گیا ہے کہ اس ملک میں یہ بھی ایک کھلا سمجھوتا ہو کہ جمہوریت، صاف جمہوریت، شفاف جمہوریت کے بغیر پاکستان چل نہیں سکتا۔ پاکستان کی دفاع، پاکستان کا وجود الحمدللہ محفوظ ہے۔ آئے اب اس کو چلانے کے لیے بھی بہتری کی طرف جائیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہاؤس کو آرڈر میں لائیں، ترتیب میں لائیں۔ ہمیں چاہیے کہ تمام تر ادارے، وہ دفاعی ادارے ہو، وہ جوڈیشری ہو،
وہ سیاستدان ہو یا وہ ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ان سب کو ذاتی مفاد سے اوپر ہو کے، جس طرح اس جنگ میں سب ذاتیات سے اوپر ہو کے اس ملک کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو چلانے کے لیے بھی سب کو اس بات پہ اب یکجہ ہونا پڑے گا کہ جس ادارے کا آئین میں جو دائرہ اختیار ہے اس دائرہ اختیار تک محدود رہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح پاکستان نے یہ جنگ لڑا یا اپنے دفاع کیا، یہ بالکل خراج تحسین والی صورتحال ہے، لیکن ایک سوال ایک انسانیت کے ناطے کہ کس نے کیا پایا اور کس نے کیا کھویا۔ کیا 9 دن کے بعد یہ سوال ہندوستان سے کیا جا سکتا ہے کہ اس نے کیا پایا اور کیا کھویا؟ اور اسی طرح یہ سوال پاکستان سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ اس نے کیا پایا اور کیا کھویا۔ دونوں اطراف غم، دونوں اطراف شہادتیں، دونوں اطراف خوف، دونوں اطراف ہراس۔ یہ 9 دن جن ماؤں نے اپنے بچے جن سے بچھڑے، کیا ان کا دکھ درد ہندوستان اور پاکستان میں کیا الگ ماؤں کا ہے؟ جن بچوں نے اپنے والدین کھوئے ہیں، کیا ہندوستان کے بچوں کے احساسات الگ ہوں گے اور پاکستان کے بچوں کے احساسات الگ ہوں گے؟ نہیں، جنگ کبھی بھی خوشی نہیں لا سکتی، جنگ کبھی بھی آپ کو آگے نہیں لے کر جا سکتی۔ جنگ غم لے کر آتی ہے، جنگ نفرت لے کر آتی ہے، جنگ خوف لے کر آتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں۔ کہ اس وقت میں کھڑے ہو کے یہ بول دوں کہ بالکل جنگ ختم ہو گئی ہے، لیکن مسئلے ادھر کے ادھر ہی پڑے رہ گئے ہیں، مسئلے حل نہیں ہوئے۔ وہ مسئلے جو تاریخی طور پہ سن 1947 سے لے کے 2025 تک پاکستان اور ہندوستان میں یا ان کے درمیان جو مسائل ہیں، کیا ان 9 دن کی لڑائی سے ان مسائل میں کوئی مسئلہ حل ہوا؟ میں نہیں سمجھتا۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور ہندوستان بسمیت افغانستان، چین اور جتنے بھی ممالک ہیں، یہ بیٹھ کے، جنگ نہیں مسئلے کا حل، بیٹھ کے اپنے اقوام کا سوچ کے، پاکستان کی قوم کا سوچے، بچے ہمارے مرے نہیں مرے، والدین بوڑھے مرے نہیں مرے، ان کا سوچ کے 9 دن میں اتنا نقصان ہے، ان چیزوں کا سوچ کے ایک ڈائیلاگ کا راستہ چنے، بیٹھنے کا راستہ چنے، ایک امن کا راستہ چنے اپنے قوم اس خطے کے لیے۔ اور میں آج کے دن بھی سب کو اپیل کروں گا، بالکل حکومت کا کام ہے اپنے وطن کی نمائندگی کرنا، دفاعی اداروں کا کام ہے اپنی وطن کی دفاع کرنا، لیکن خدا را یہ جو میڈیا میں بیٹھ کے حملے کر رہے ہیں، بھائی آپ کے جملوں سے حملے نہیں ہوتے۔ یہ جو عوام کو اکسا رہے ہیں کہ پٹھان بہادر ہے بندوق اٹھاؤ، یہ بہادر ہے بندوق اٹھاؤ، اس سے نہیں مسئلے حل ہوتے۔ خدا را دفاعی اداروں کو دفاع کرنے دو، دفاعی اداروں کو آپ کی عزت رہنے دو، عوام، سیاستدان، قوم، میڈیا امن کی پرچار کرو، جنگ کی پرچار نہ کرو۔ یہ جو ادھر سے ادھر ہٹ کریں گے اور ادھر سے ادھر ہٹ کریں گے، نہ پائلٹ کا پتہ نہ راکٹ کا پتہ، سکرین کے سامنے بیٹھ جاؤ، ہٹنگ کرنا شروع کر دو۔ اگر یہی سکرین کو دیکھا جائے تو چیئرمین صاحب، بدقسمتی سے یہ جنگ ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں تھی، لیکن اگر یہ پوری جنگ دیکھی جائے تو یہ جنگ جھوٹ اور سچ کے بیچ میں تھی، جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، اور اتنی کھلی آنکھیں کہ شرم بھی نہیں آ رہی۔ یہ جو اس طرف سے ہوا ہے ہندوستان کی طرف سے، اور پھر ماشاءاللہ دونوں طرف جذباتی لوگ ہیں، یہ جو جھوٹ پہ جھوٹ، میرے خیال میں اس کا ہمیں نوٹس لینا چاہیے۔ اور اگر ہندوستان کا ہم کچھ نہیں کر سکتے
میں حکومت وقت سے یہ ڈیمانڈ کروں گا کہ کم سے کم پاکستان کی طرف، چیئرمین صاحب کیا یہ لڑائی صرف افواج پاکستان اور افواج ہندوستان کے بیچ میں تھی کہ نہیں؟ آپ کے پاکستان کے اندر ایسے لوگ تیار بیٹھے تھے کہ اس وقت کا فائدہ اٹھائیں اور اداروں پہ حملہ آور ہو جائے. ایک تو سر عجیب بات ہے، گرمی کا مسئلہ ہے قیدی کو نکالو، سردی کا مسئلہ ہے قیدی کو نکالو، جنگ ہے قیدی کو نکالو، جدل ہے قیدی کو نکالو، خوشی ہے قیدی کو نکالو، غم ہے قیدی کو نکالو. یہ ایک نظریے کا تو دوسری بات نہیں ہے، بس جو بھی ہو خدا را قیدی کو نکالو. یہ کیا بات ہوئی؟ اور سر جو بات میں کرتا ہوں ہمارے کسی سے ذاتیات نہیں ہے. ہم اس ریاست کے سب سے بڑے طاقت، مطلب جو طاقت ہمارے خلاف آزمایا گیا ہے مثال بھی نہیں ہے. لیکن سر یہ تو اندرونی بریچ ہے، آپ کے ادارے کمزور لگ رہے ہیں. اگر ادھر یہ بھائی نہ ہم نے سزا دی ہے، نہ آپ نے سزا دی ہے، نہ کسی سینیٹر نے سزا دی ہے، بلکہ پاکستان کے عدلیہ کے نظام نے ایک بندے کو سزا دی اور وہ مجرم ہے، اور اس کی تصویریں لا کے اگر سینٹ میں اس طرح لگائی جائے تو میرے خیال میں تو یہ پورا سسٹم اندر سے بریچ لگ رہا ہے. اور آپ کے پاورز، اس کرسی کے پاورز اتنے بھی نہیں ہو سکتے کہ بھائی آپ ایک حکم کرو کہ بھائی جو مجرم ہے، جو چور ہے، جو ڈاکو ہے، جو دہشت گرد ہے، صرف ایک نہیں کوئی بھی ہو، کل کو میں ادھر اسامہ بن لادن کا تصویر لا کے آپ کو دکھانا شروع ولی کر دوں. صاحب، اگر ہم بالکل، آپ بہت اچھی گفتگو کر رہے تھے، موضوع کے عین مطابق کر رہے تھے اور میں بڑا لطف لے رہا تھا. تھوڑا سا ڈیویشن آ گئی ہے سر، تھوڑی مجھے بات اگر آپ کرنے پھر موضوع پہ آ جائیں، اور آپ کا ٹائم بھی ہو گیا ہے. میں آتا ہوں سر، میں آتا ہوں. 11 منٹ لے چکے ہیں، 2 منٹ سر اور. میرے سے پہلے 20 منٹ بات ہوئی ہے، آپ اس وقت ادھر 2 منٹ موضوع پہ بھی آ جائیں. سر میں تو موضوع پہ ہی بات کر رہا ہوں. اس سبجیکٹ کو، کیا پاکستان کی لڑائی نہیں؟ اس سبجیکٹ کو چھوڑ دیں. آپ کو بھی نہیں، مجھے نہیں بولنے دے رہے. دیکھیں ایمل، آپ کو میں کہہ سکتا ہوں، اس سبجیکٹ کو میں چھوڑ دیتا ہوں. اس سبجیکٹ کو بھی چھوڑ دیں اور سر 2 منٹ میں سمیٹ لیں. سر تھینک یو. مجھے بات کرنے دے. سر مجھے پچھلے اجلاس میں بھی جو ہوا ہے آپ سب نے دیکھا ہے، اور میرے ساتھ آپ کے سب نے کمٹمنٹ کی ہے کہ ہم آپ کو بات کرنے دیں گے. سر میں بات کروں گا ضرور، انشاءاللہ سب بولیں گے، سب بولیں گے. سر میرے سے پہلے 20 منٹ بات ہوئی. کوئی بات نہیں، آپ اچھی روایت ڈالیں. تو سر خیر ہے، ہمیں بھی تھوڑی گندی روایت ڈالنے دیا کریں. سر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہوشیاری سے کام لینا چاہیے. مشکل حالات اچھی قوموں کا تقدیر بدلتی ہے، اور اچھی اور بہترین قوم وہ ہے جو مشکل حالات میں سبق سیکھے اور سبق سیکھ کے ملک کی بہتری کی طرف بڑھے. اگر ہم مفروضوں میں رہیں گے تو مفروضوں نے بڑی بڑی بادشاہت کو تباہ کیا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں اور میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ ان مشکل حالات میں ہم لوگ یہ سبق سیکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ نہ ملک کو باہر سے بھی محفوظ رکھیں اور ملک کو اندر سے بھی محفوظ رکھیں. باہر سے اگر ملک پہ حملہ ہوتا ہے تو اس کی ہم انشاءاللہ دفاع کریں گے. اندر سے حملہ، آئین پاکستان پہ اگر حملہ ہوتا ہے تو سر اس کی دفاع بھی ہم پہ لازم اور ملزوم ہے، اور اسی طرح کا خطرہ پاکستان کے اندر پڑا ہوا ہے.